بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ سارا کام تقریباً ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ رہ گئے تھے ان کے بھی کپڑے آ چکے تھے، لیکن جس نے کپڑے پہن کر نکاح کرنے جانا تھا وہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور دادا جان کا حکم تھا کہ شناور وہی جوڑا پہن کر آئے گا جو انہوں نے اس کے لیے بنوایا ہے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے صرف بڑے سکون سے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ باقی سب اپنی تیاریوں میں مصروف بڑی مسجد کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ زراور، مکرم اور عبداللہ تو بس اس پر ہنسے جا رہے تھے۔ کیسی قسمت تھی اس کی کہ دولہا ہونے کے باوجود اس کے کپڑے سب سے لیٹ آنے والے تھے، جبکہ اسے خبر ملی تھی کہ بیوٹی پارلر والی اس کی ہونے والی بیوی کو بھی تیار کر کے جا چکی ہے۔ مطلب آج حالات بدلنے والے تھے۔ اس دفعہ دلہن کی بجائے دولہا لیٹ ہو رہا تھا۔ غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا، لیکن پی گیا۔ اب وہ کسی کے سامنے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا، اور شناور شاہ کا کوئی مذاق اڑائے یہ بات اسے برداشت کہاں ہوتی تھی۔ اور کچھ نہ صحیح، لیکن ان دنوں میں اس نے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی تھی کہ مخزن پہلے بھی اس سے دور ہی رہتا تھا، لیکن جب سے یہ شادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا مخزن اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا۔ اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنا بھائی تسلیم کیا تھا، لیکن مخزن کی ناک شاید کچھ زیادہ ہی اونچی تھی، اسی لیے اس نے بھی دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، زبردستی کا تعلق بنانے کا قائل وہ بھی نہیں تھا۔ عنایہ رات کو ہی امریش کا گفٹ دکھا کر واپس آنے والی تھی، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر عنایہ وہاں سے اس کا گفٹ واپس کر کے نہ گئی تو وہ رات کو امریش کو کیا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، جہاں پر تقریباً سبھی لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، لیکن عنایہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے اس کے ساتھ جا کر اس نے سب سے مہنگا اور خوبصورت ڈریس لیا تھا، وہ بھی اسی کے پیسوں سے۔ وہ آج وہی ڈریس پہننے والی تھی، لیکن وہ تو تب پہنتی جب وہ نظر آتی۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، یقیناً اپنی دلہن آپی کے پہلو میں بیٹھی ہوگی۔ یار دولہے کے بارے میں بھی تو کچھ سوچو۔ وہ سب لوگ باہر نکل رہے تھے جب اس نے اوپر سے دہائی دی۔ فون کیا ہوا ہے اس آدمی کو، اس نے کہا ہے کچھ دیر میں آ کر سوٹ دے جائے گا۔ ہم مسجد میں جا کر تیاریاں دیکھ رہے ہیں، تب تک تم تیار ہو کر آ جانا۔ تمہیں کون سا میک اپ کرنا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ آرام سکون سے تیار ہو کر آ جانا، نکاح کو ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہے، دادا جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور سارے لڑکوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ واہ، مطلب یہ لوگ دولہے کو اکیلا کمرے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ پھپھو عنایہ کہاں ہے یار؟ میں نے اس کو کہا تھا وہ میرے ساتھ آئے گی، نہ تو وہ پارلر میں میرے ساتھ آئی اور نہ یہاں میرے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ دیکھیں وہ تیار بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ لوگ امریش کو مسجد لے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جبکہ عنایہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے اس کے دل میں عجیب طرح کی بے چینی ہو رہی تھی، اور ایسے میں عنایہ بھی غائب تھی۔ اس سے بات کر کے وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ تو میرے خیال میں مسجد پہنچ گئی ہوگی اور تم بیکار میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ جلدی چلو، بابا جان نے کہا ہے تمہیں پہنچا دیا جائے۔ شناور کا بھی سوٹ آ چکا ہے، وہ بھی تیار ہونے گیا ہوا ہے۔ پھپھو نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے مسجد کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وہ نہا کر باہر نکلنے لگا تو اپنے کمرے میں اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے کسی کو تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن کون آیا تھا اس کے کمرے میں وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف
قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ بیٹھ کے بالکل پاس زمین پر اسے عنایا بے حد بری حالت میں پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ شناور کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس آتا اس کے گال پر تھپتھپانے لگا۔ اس نے رات کے وہی مہندی والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گیا۔ عنایا، عنایا اٹھو، بتاؤ مجھے کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ؟ عنایا، عنایا اٹھو۔ وہ بے چینی سے آگے پیچھے پانی ڈالتے بولنے لگا، جب اچانک ہی دادا جان اور بابا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا جان، یہ دیکھیں عنایا کے ساتھ کسی نے چٹاخ چٹاخ، بے غیرت، میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ یہ ایک بچی ہے؟ شرم نہیں آئی اس معصوم کی زندگی خراب کرتے ہوئے؟ دادا جان اس کے چہرے پر تھپڑ لگاتے جا رہے تھے جبکہ وہ حیران سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ جبکہ اچانک ہی پیچھے سے عنایا کے بابا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے زمین پر پڑی اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تھے جس کی حالت دیکھ وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ بابا، آپ کو غلط ایک لفظ نہیں شناور، بس خاموش۔ کل رات سے غائب ہے اس کی بیٹی۔ کل رات سے یہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ صبح اسے پتہ چلا کہ رات کو تم نے اسے غائب کیا تھا۔ آخری بار اسے تمہارے ساتھ باہر اندھیرے میں دیکھا گیا جہاں تم اسے پیسے دے رہے تھے۔ کس چیز کے پیسے دیے تھے تم نے اسے؟ بتاؤ مجھے، کیا نیت تھی تمہاری؟ کیا کرنا چاہتے تھے تم ذلیل انسان؟ کیا کیا ہے تم نے اس معصوم بچی کے ساتھ جو صرف 13 سال کی ہے؟ تمہیں رحم نہ آیا اس پر؟ بابا نے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ آپ بس عنایا کو ہوش میں آنے دیں، وہ خود آپ کو بتائے گی۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے ایک بار پھر سے بیڈ کی طرف گیا تھا۔ وہ عنایا کو جھنجھوڑ رہا تھا لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ دور رہو، مت چھونا میری بیٹی کو۔ اپنے ان گندے ہاتھوں سے اس کی زندگی تباہ کر دی تم نے۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عنایا کے بابا نے اسے دھکا مارتے ہوئے عنایا سے دور کیا تھا۔ انکل پلیز میرا یقین کریں اور اسے میرے ساتھ ابھی اسپتال لے کر چلیں۔ وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری سچائی سامنے آ جائے گی۔ یہاں بات صرف آپ کی بیٹی کی زندگی کی نہیں، میرے کردار کی ہے۔ یقین کریں، اگر عنایا نے ایک بار بھی کہا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہے، اسی وقت اس سے نکاح کر لوں گا۔ میں اسی وقت اسے اپنے خاندان میں لے لوں گا، اپنے نگاہ میں لے لوں گا۔ آپ اسے میرے ساتھ ہسپتال لے کر چلیں۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا، نکاح تو تمہیں ہر حال میں اس کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تمہارے کمرے میں اس حالت میں ملی ہے اور آخری بار اسے تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا، یہاں تک کہ اسے اس کمرے میں بلانے کے لیے تم نے اسے لالچ بھی دیا تھا۔ وہ بچی تھی، معصوم تھی، کیسے تمہاری نیت سمجھتی؟ تم پر یقین کر کے یہاں آ گئی اور تم نے بس بابا جان، بس مجھے میری نظروں میں مت گرائیں، اسے لے کر چلیں اسپتال۔ فی الحال اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو ارسلان صاحب خاموش ہو گئے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات تھی جب شناور کی ساری سرگرمیاں ان کے سامنے آ گئی تھیں۔ اس کو 1000 طرح کی لڑکیوں سے دوستی تھی اور دوستی کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ انہیں تحفے تحائف دیتا تھا اور ہوٹل میں ملاقات بھی ہوتی تھی۔ ایسے میں انہیں شناور کی شادی امریش کے ساتھ کرنا ایک سراسر غلط فیصلہ لگا تھا، لیکن دادا جان نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ یہ سارے شوق شادی سے پہلے ہوتے ہیں، لیکن اب انہیں اپنا یہ فیصلہ پھر سے غلط لگنے لگا تھا۔ وہ عنایا کی زندگی تباہ کر چکا تھا۔
ایک چھوٹی سی بچی کو برباد کر چکا تھا۔ لڑکی کو ہوش آ چکا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے یہ تو وہ خود ہی بتا پائے گی، لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بول کر اس کے ذہنی کنڈیشن کو مزید خراب مت کیجیے گا، ڈاکٹر ان کے سامنے کھڑی انہیں بتا رہی تھی۔ جی ڈاکٹر، ہم کچھ نہیں کریں گے، بس آپ ہمیں اس سے ملنے کی اجازت دیں، ارسلان صاحب نے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے شناور کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے عنایا کے پاس کسی نے نہیں جانے دیا تھا۔ اپنے بابا کو دیکھتے ہی وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بابا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شناور وہیں تھوڑے فاصلے پر ان سے دور رک گیا تھا۔ ارسلان صاحب سر پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے لگے۔ میری بچی، بتاؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم؟ دادا جان اس کے پاس رک کر اس سے پوچھنے لگے، لیکن وہ تو اپنے بابا کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ بیٹا، کیا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ شناور نے کیا ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگے تو وہ ایک نظر انہیں دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ شناور ان کے پیچھے کی طرف کھڑا تھا، اس لیے وہ اس کے جواب کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ لیکن دادا جان کی اگلی بات پر وہ دونوں ہی سکتے میں آ گئے۔ ارسلان مولوی کو ابھی اور اسی وقت بلاؤ نکاح ہوگا۔ عنایا اور شناور کا وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والی کال کو دیکھنے لگے۔ مکرم، شناور کا نکاح عنایا کے ساتھ ہوگا، وہاں امریش کا نکاح مخزن سے کروا دو۔ امریش سے کہہ دینا کہ شناور اس کے قابل نہیں ہے، اور تم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جا کر مولوی کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے بے حد غصے سے ارسلان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے سامنے سے ہٹتے ہی شناور کو اپنے سامنے دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ اس پر ایسا گھٹیا بے بنیاد الزام لگا سکتی ہے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کب، کہاں، کون سے لمحے میں اس نے اس کے ساتھ کسی طرح کا غلط سلوک کیا تھا جس کی بنا پر وہ اسے اتنا بڑا الزام دے رہی تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب آ گئے۔ شناور نے کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے وہاں سائن کرتا گیا، جبکہ عنایا بھی خاموشی سے پیپرز پر اپنا نام لکھتی گئی۔ یہ سب اس طرح سے ہوگا کسی نے سوچا تک نہیں تھا، لیکن ہم جو سوچتے ہیں وہ ہو جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کوئی اس پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا، تو پھر کسی کے سامنے اپنی صفائیاں دینا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ اس کی فیملی تھی، اس کے گھر والے تھے، اس کے اپنے تھے۔ اگر وہ ہی اس پر یقین نہیں کر رہے تھے تو پھر وہ دوسروں سے کیا امید رکھتا؟ عنایا نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ آخر اس لڑکی کے ذہن میں یہ ساری باتیں کہاں سے آئی تھیں؟ وہ اس کی معصومیت کا گواہ تھا۔ وہ جانتا تھا عنایا اتنا آگے تک نہیں سوچ سکتی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ 4 مہینے گزارے تھے۔ 4 مہینوں سے وہ اس کی ہر بات کو سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ چاکلیٹ اور آئس کریم کی دیوانی لڑکی اس طرح کی سوچ اپنے دماغ میں نہیں لا سکتی۔ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا دماغ کام کر رہا تھا۔
وہ کمرے سے نکل کر سیدھا ڈاکٹر سے ملنے اس کے کیبن کی طرف آ رہا تھا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ڈاکٹر کو کھڑکی کے پاس کھڑے کان سے فون لگائے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بالکل آواز پیدا نہیں کی تھی، یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر مصروف ہے، اس کا ارادہ واپس چلے جانے کا تھا، لیکن ڈاکٹر کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ دیکھیں مخزوم صاحب، اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میرے پاس اس کے ریپ کی رپورٹ ہے۔ وہ بات تو میں نے سب کے سامنے کر دی جو آپ نے کہنے کو کہا تھا، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ نہ ہو کہ پولیس کیس بن جائے، اور اگر ایسا ہوا تو آگے آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے وہ بنا کچھ بولے اسے غور سے سننے لگا۔ آخر وہ جاننا چاہتا تھا یہ پورا قصہ کیا ہے، کیا یہ سب کچھ مخزوم نے کیا تھا؟ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ لیکن وہ اتنا گر سکتا ہے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ابھی تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عنایہ کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں کیا گیا، اور کون اس کا دشمن تھا جو اس کی معصومیت کو تباہ و برباد کر گیا۔ لیکن یہ جان کر اسے کہیں نہ کہیں سکون ملا تھا کہ عنایہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ریپ نہیں ہوا تھا۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور یہ سازش مخزوم نے کی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ مخزوم نے ایسا کیوں کیا، آخر اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بس مجھے میرے پیسے بھجوا دیں اور یہ قصہ یہیں پر ختم کر دیں، میں مزید ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرا نام کہیں پر بھی نہیں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ میری پیمنٹ کا انتظام کر دیں۔ وہ فون رکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کر مڑی ہی تھی کہ دروازے پر اسے کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ شناور اس کے دیکھنے پر حیرت سے اسے دیکھتا ہوا گہرا سا مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے اس کا بہت بڑا راز پکڑ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ فون پر کیوں مانگ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آئیں، یہ خادم میم کو مخزوم صاحب کے گھر لے کر جاتا ہے، آپ ایسا کیجیے گا، وہ ان کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیسہ مانگیے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ میرے خیال میں یہ بات آپ کو مخزوم کے روبرو کرنی چاہیے، نہ کہ موبائل فون پر، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ ڈاکٹر حیرانگی سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا لہجہ درست کرتے ہوئے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ جی، میں غلط فہمی کی ہی بات کر رہا ہوں، آئیں میرے ساتھ چلیں، اس غلط فہمی کو چل کر ہم مخزوم کی حویلی میں دور کرتے ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ وہ مڑا ہی تھا کہ ڈاکٹر نے پریشانی سے پکارا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ پلیز، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری یہ نوکری خطرے میں آئے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اسی وقت میرے ساتھ وہاں چلو جہاں میں تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، تم نے میرا کردار مشکوک کیا ہے، مجھ پر ریپ کا الزام لگایا ہے، اگر میں چاہوں تو 1 منٹ کے اندر تمہارا پورا کیریئر تباہ کر سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ایک طرف اس کا پورا کیریئر تھا، جبکہ دوسری طرف مخزوم سے ملنے والی موٹی رقم، ہر طرف سے اسے اپنا کیریئر بچانا بہتر لگ رہا تھا۔ آخر وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی اور کیس کی ساری معلومات بھی اسے دینے لگی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، کتنی آسانی سے وہ اپنا من پسند شخص چھوڑ کر کسی اور کی نکاح میں آئی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی جو پچھلے 4 مہینوں سے اس کے دائیں بائیں گھومتے نہیں تھکتی تھی، اس کے ساتھ شناور ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، اسے غصہ آ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیسے بھی عنایہ کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن انہیں پتہ چلا تھا کہ عنایہ اسپتال میں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا دولہا بدل گیا تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے مخزوم کے نام کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے اپنا چکی تھی کیونکہ شناور شاہ اس کے قابل نہیں تھا۔ شناور
کس طرح کا انسان تھا، یہ بات اسے نادیہ کے آنے پر پتہ چلی تھی، جب اچانک ہی آج مسجد میں نادیہ چلی آئی اور اس نے شناور کے بارے میں اس کے سامنے ایسے ایسے انکشافات کیے تھے کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ لیکن شناور ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس سوچ کے ساتھ اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے، لیکن عنایا کی حالت کا سوچ کر اسے شناور سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے جان سے مار ڈالتی، اور اب اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ لوگ گھر آ رہے تھے۔ وہ اس سے جواب مانگنا چاہتی تھی اور شناور سے اسے جواب چاہیے تھا۔ وہ سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دلہن کی آمد پر گھر میں جو تیاریاں اور رسومات کا انتظام کیا گیا تھا، مجبوری کی وجہ سے وہ سب ہی کچھ انہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ خاندان اور برادری میں ابھی تک یہ بات نہیں پھیلی تھی۔ دولہا بدلنے کی یہی وجہ بتائی گئی تھی کہ شناور اسپتال میں ہے۔ لوگوں نے تفصیل میں جاننے کی کوشش تو بہت کی، لیکن ان سب نے کسی نہ کسی طریقے سے بات کو ٹال دیا تھا۔ مخزن بہت خوش تھا، اسے اس کی زندگی کی محبت مل چکی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا گیل بھی تھا کہ اس نے عنایا کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے، اس کی ساری زندگی کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی محبت لٹ جاتی، وہ برباد ہو جاتا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اور اتنی ہمت اس میں نہیں تھی کہ وہ اپنی محبت کو کھو سکتا۔ اس نے یہ سب کچھ جلد بازی میں کیا تھا۔ اسے اپنی محبت چاہیے تھی اور اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا جو غلط تھا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ ابھی تک کسی کو بھی شک اس پر نہیں گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوا تھا، اور جہاں تک عنایا، اس سے وہ بعد میں معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ساری رسم ادا کر دی گئی تھی، وہ لوگ دلہن کو گھر لے آئے تھے، لیکن شناور کی پریشانی ایسی تھی، دلہن کو کمرے میں بٹھانے کے بجائے باہر ہی بٹھایا گیا تھا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف نکل چکے تھے، اور جو لوگ مہمان تھے انہیں بھی ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا، اور دادا جان اور عنایا کی واپسی ایک ساتھ ہوئی، جبکہ شناور اپنی گاڑی میں الگ سے آیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ کیوں لایا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ دادا جان تو اس سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ بابا نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو کوئی بھی صفائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی واپسی کی خبر ملتے ہی سب لوگ ہال میں آ چکے تھے۔ امریش تو بس عنایا کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ سادہ سے لباس میں وہ چادر اوڑھے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی۔ وہ ابھی یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی جب امریش تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتی شناور کے سامنے جا رکی اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا ذلیل شخص، تمہیں شرم نہیں آئی ایک چھوٹی سی معصوم بچی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے؟ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ جواب دو مجھے۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ صبح ہی جان چکی تھی کہ تمہاری ایکس گرل فرینڈ نادیہ آئی تھی میرے پاس، مجھے سب کچھ بتا کے گئی تھی، تمہاری گھٹیا گندی کردار کے بارے میں، تمہاری حقیقت کے بارے میں ایک ایک بات مجھ پر ظاہر کر گئی تھی، یہاں تک کہ تم نے اسے گھر سے بھگانے کی کوشش کی اور نہ جانے اسے ہوٹلوں میں مل کر کیا کیا، گل کھلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں پیچھے نہیں ہٹی، یہ سوچ کر کہ شاید میں تمہیں بدل دوں گی، تمہیں ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، تم نے کیا کیا ذلیل انسان، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، جواب دو مجھے، کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ہی؟ وہ اس کے گریبان کو پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ مسز مکرم شاہ ہر ایرے غیرے کے جواب دینا پسند نہیں کرتا، اور دوسری بات میں گھٹیا ہوں، ذلیل ہوں، کریکٹر لیس ہوں، کم از کم تمہارے قابل تو بالکل بھی نہیں ہوں، تمہیں ایک بہت قابل اور نیک انسان مل چکا ہے، لیکن اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جو سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے نا، تمہارے لیے ہی کیا گیا ہے، کیونکہ مکرم شاہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، کیوں مکرم شاہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں، یہ سب تمہارا ہی کھیلا ہوا ہے نا، اب تم مجھ سے یقیناً جاننا چاہو گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، فکر مت کرو، میں نہ تو جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی یہ سب مذاق ہے۔
یہ جناب تمہاری محبت میں پاگل ہو رہے ہیں، انہیں لگا کہ تمہیں حاصل نہیں کر پائیں گے تو مر جائیں گے، پھر انہوں نے انتہائی گھٹیا کوشش کی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا یہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کے وقتی جذبات ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تمہارے لیے سچی فیلنگ رکھتا تھا امریش، تم خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر کسی کی بھی دلی خواہش ہوتی کہ وہ تمہیں اپنی دلہن بنائے۔ اس سچ کے ساتھ میں نے مغزم کے بارے میں جاننے کے باوجود اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے، لیکن اس کی یہ خواہش کب ضد کا روپ اختیار کر گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس نے میرا کردار مشکوک کیا، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے، مجھے کریکٹر لیس کہا۔ مجھے دکھ اس بات کا بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مغزم، ایک سوال کا جواب دو۔ اس 13 سال کی بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں اس کی زندگی تباہ کی؟ کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ ڈاکٹر صاحبہ، اس سے پہلے کہ جناب اپنی صفائیاں دے، آپ سب کو رپورٹ پڑھ کر سنائیں، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس رپورٹ پر لگی اوریجنل اسٹیمپ بھی سب کو دکھائیے گا تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے سب کا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا تھا جو ہاتھ میں پکڑی فائل کو تھامے کانپے جا رہی تھی۔ سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے تو آخرکار اس نے ہمت کرتے ہوئے رپورٹ پڑھنا اسٹارٹ کر دی۔ انایا کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے، اور اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ اس کو دیا گیا ڈرگس ہے۔ اسے کسی طرح کا نشہ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے مکمل ہوش میں آئی ہی نہیں تھی۔ اسے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اس کے علاوہ اسے تھپڑ بھی مارے گئے ہیں۔ شاید وہ اس آدمی کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھی جس کی بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ بری طرح سے مینٹلی ڈسٹرب ہے کیونکہ اسے ساری رات ایک بند کمرے میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ ایک پلان تھا جو کہ مغزم شاہ نے بنایا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے کی وجہ امریش تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ مغزم اپنی صفائیاں دے رہا تھا، لیکن سب ثبوت اس کے پاس سے، اور انایا بھی اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ مغزم ہی اسے زبردستی اسٹور روم میں لے کر گیا تھا، جہاں اس نے نہ صرف اس کے کپڑے پھاڑے بلکہ اسے تھپڑ مار مار کر زبردستی کچھ پلایا بھی، اور اس کے بعد اسے ساری رات ایک اندھیرے کمرے میں قید رکھا۔ جی سر، شناور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور مغزم صاحب نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے مجبوری میں قدم اٹھایا ہے۔ پلیز آپ میرا کریئر خراب مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے میری شکایت اوپر کر دی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے۔ میں آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ یہ میں نے پہلی اور آخری مرتبہ کیا ہے۔ پلیز میری نادانی سمجھ کر معاف کر دیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ دادا جان کے سامنے ہاتھ جوڑے ان کی منتیں کر رہی تھیں جو کہ اس ڈاکٹر سے اس کی ڈگری چھیننے کی دھمکی دے رہے تھے۔ ان کے پوتے پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا تھا، ان کی تربیت پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ وہ شرارتی تھا، اکثر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اکثر ان سے کہتا تھا، دادا جان اگر آپ کہتے ہیں تو 1-2 لڑکیاں میں آپ کو بھی پٹا دوں گا۔ دادی کے جانے کے بعد آپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں، مجھ سے آپ کا اکیلا پن دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا انجوائے کریں۔ یہ سب باتیں ان کی شرارتوں کا حصہ تھی۔ وہ اکثر ان کے سامنے بیٹھ کر لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتا تھا، لیکن اس کی گفتگو میں کبھی کوئی نازیبا الفاظ، اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی تربیت اور معیار کا خیال رکھتا تھا۔ انہوں نے اس میں کبھی کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنے دادا کی تربیت کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا تھا، لیکن انہیں افسوس تھا وہ اس پر یقین نہیں کر سکے جس وقت اسے اپنی فیملی کے سپورٹ کی ضرورت تھی۔
اس وقت وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ جس وقت انہیں اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، اس وقت وہ اس سے نگاہیں ہی پھیر چکے تھے، اور انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا، کاش وہ اپنے پوتے پر یقین کرتے، کاش اسے تنہا نہ چھوڑتے۔ وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ وہ ان کا پوتا تھا، وہ کیسے ایسی کوئی بھی غلطی کر سکتا تھا جو ان کو بے عزت کر دے؟ وہ تو دوستی کرتے ہوئے بھی اپنے معیار کا خیال رکھتا تھا، تو وہ سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان کا شناور ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ لڑکی، یہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اسپتال میں تم کیا بکواس کر رہی تھی اور یہاں آ کر تم بدل گئی ہو؟ تم نے ہمارے پوتے پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تو لگایا کیسے؟ وہ بے حد غصے سے دھاڑے تھے۔ ان کی اس طرح سے غصہ ہونے پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ شناور نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے چہرہ ہی پھیر لیا تھا۔ بس کر دیں دادا جان، بس کریں۔ اگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا تو اگر اس نے مجھ پر الزام لگایا تو آپ نے کون سا مجھ پر یقین کر لیا؟ اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا کیونکہ اسے بہت سارے پیسے ملنے والے تھے۔ شکر ہے کہ ابھی تک اس کے پاس کوئی ایک رپورٹ موجود نہیں تھی، ورنہ شاید کل تک اگر یہ بات جاتی تو یہ رپورٹ بھی تیار کروا کے آپ کے سامنے رکھتے، تو آپ کو ثبوت بھی مل جاتا مجھ پر شک کرنے کا۔ بلکہ جب کہ آپ کو تو یقین تھا نا کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، تو پھر آپ اب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ بس بات ختم۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا غصے سے بولا تھا۔ ایسے کیسے بات ختم؟ شناور تم پر الزام لگائے ہیں اور یہ سب کچھ مخزم نے کیا ہے۔ جب تک ان سب چیزوں کی وجہ نہیں بتاتا تب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ لڑکی، میں اس سے پوچھتا ہوں، اس نے کس کے کہنے پر تم پر اتنا بڑا الزام لگایا؟ اب ان کا رخ عنایہ کی طرف تھا۔ جب اچانک ہی وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ اس کے چوڑے سینے کے پیچھے کہیں چھپ گئی تھی۔ عنایہ سے کوئی بھی کسی طرح کا سوال نہیں کرے گا، اس سے ہر طرح کا سوال جواب مانگنے کا حق صرف مجھے ہے۔ ہر سوال کا جواب مانگنے کا حق صرف مجھے ہے، کیونکہ یہ لڑکی اس وقت میرے نگاہ میں ہے، اور اس سے ہر سوال کا جواب میں مانگوں گا۔ لیکن فی الحال اسے آرام کی ضرورت ہے، اور دوسری بات، اسے ابھی تک ان سب باتوں کی سمجھ بھی نہیں ہے جس کا الزام اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ تو فی الحال آپ یہ بات ہی ختم کر دیں، کیونکہ جب یہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہوگی، میں خود اس سے سوال کروں گا۔ باقی ان سب چیزوں کا ماسٹر مائنڈ یہاں کھڑا ہے۔ آپ سوال پوچھیں یا کچھ بھی کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر میرے اپنوں کو مجھ پر اعتبار نہیں تو میرا یہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں۔ آج کسی نے اٹھ کر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تو آپ سب لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ کسی نے مجھے عنایہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا تھا کیا؟ کسی نے مجھے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی گری ہوئی حرکت کرتے دیکھا تھا کیا؟ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بار یہ چیز نہیں آئی کہ آپ کا پوتا ایسا نہیں کر سکتا؟ میں ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا جہاں کسی کو مجھ پر اعتبار ہی نہ ہو، اور کوئی بھی مجھے اس گھر سے جانے سے روکے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے بھی مجھے روکا تو شاید میں کبھی بھی لوٹ کر نہ آؤں۔ وہ کہہ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا، لیکن جاتے جاتے اپنی بے گناہی کا ثبوت دے گیا تھا۔ اسے اعتبار کی ضرورت تھی، اپنوں کے ساتھ کی ضرورت تھی، اور اگر اپنے ہی ساتھ نہ دیں تو پھر ایسے اپنوں کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شناور کے چلے جانے کا سب کو دکھ تھا، جبکہ دادا جان نے مخزم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھا، اسے نہیں لگا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی سامنے آ جائے گا۔ وہ تو سب چیزوں کو پلاننگ کیے ہوئے تھا، لیکن ڈاکٹر نے اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ وہ مطلبی ہو گیا تھا، اس کی محبت نے اسے مطلبی کر ڈالا تھا، لیکن اب اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ کیا امریش اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا وہ طلاق مانگے گی؟ لیکن اگر سب لوگوں نے اسے طلاق دینے پر غور کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ میں ہزار طرح کی سوچیں آ رہی تھیں، اور اس کے
پاس ان سب سوچوں کا کوئی حل نہیں تھا۔ اسے شناور کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، بس اسے یہ پتا تھا کہ دادا جان نے اس کے بابا سے کہا تھا اب یہ کہیں نہیں جائے گی، ہمیشہ انہی کے حویلی میں رہے گی، اور وہ لوگ اسے شناور کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن اب تک جیسے نیند کی کیفیت میں تھا، اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن ایک بھی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ کل اس کی آپی کی شادی تھی اور جیولری باکس واپس کرنے جا رہی تھی۔ وہ شناور جسے دیکھ کر امریش نے کہا تھا کہ وہ اسے نیکلیس پسند ہے اور وہ یہی لے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ 15 سال کی ایک لڑکی اس کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے شاید اس کے پاس بٹھا کر سب لوگ باہر چلے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی، اس گھر کی ایک ملازمہ تھی، اس کا نام زرشے تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ زرشے نے فوراً اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ میرا سر بری طرح سے گھوم رہا ہے اور میری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ وہ پانی پیتے ہوئے بڑبڑائی، کیا تمہیں کوئی انجیکشن لگایا گیا ہے یا پھر کوئی ایسی میڈیسن دی گئی ہے؟ زرشے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں بھی یہ چیز محفوظ نہیں تھی کہ اسے کوئی انجیکشن یا میڈیسن دی گئی ہو۔ تم لیٹ جاؤ، تم تھوڑا آرام کرو گی تو بہتر محسوس ہوگا۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے لیٹنے میں مدد دینے لگی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دلہن کے روپ میں سجی سنوری اندر داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے بیڈ کی طرف آتے انایا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ کیوں کیا تم نے انایا؟ جواب دو مجھے۔ اس پر جھوٹا الزام لگایا، سب کی نظروں میں گرایا۔ جواب دو مجھے، کیوں کیا؟ اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس کے تھپڑ کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے انایا بیڈ پر جا گری۔ میں تمہیں ایک چھوٹی بچی سمجھتی تھی، نادان لڑکی سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم دنیا کی چالاکیوں سے دور ہو، لیکن مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم میرے ہی ہونے والے شوہر پر ایسی نظر رکھو گی۔ مجھے تو تم ایک چھوٹی بچی لگتی تھی، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر چھوٹی بچی نہیں بلکہ مکمل عورت ہے۔ کیا چیز اچھی لگی تمہیں؟ اس کی شکل، اس کا پیسہ یا پھر کچھ اور؟ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے چلا رہی تھی، جب اچانک ہی ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر بتایا کہ دادا جان اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ سختی سے اسے گھورتی وہیں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کی نفرت اور اس کے تھپڑوں کی شدت سہ کر انایا بیڈ پر گری رونے لگی۔ جب زرشے نے اسے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا اور انایا کو لگا جیسے دھوپ میں ایک سایہ مل گیا ہو۔ آؤ امریش، ہم تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، بیٹھو یہاں، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ملزم کو بٹھاتے ہوئے تھے، جبکہ دوسری کرسی پر وہ آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، ہم تم پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ ہم اس لڑکے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم اس سے جڑا ہر تعلق ختم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے ہی خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا چکا ہے۔ اس نے شناور کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد ہم اسے اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اسے گھر سے نکال رہے ہیں۔ یہ خود غرض اور مطلبی انسان ایک گھر اور ایک درخت کے نیچے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں آئی ہو۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اسے کیا سزا دینا چاہتی ہو۔ اگر تم اس سے طلاق چاہتی ہو تو یہ ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے گا۔
اگر تم اس کے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی تم آزاد ہو، لیکن دونوں صورتوں میں یہ اب سے ہمارے لیے مر چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دادا جان، آپ ایک بار عنایا سے تو پوچھیں، اس جرم میں وہ بھی تو اتنی ہی گنہگار ہے جتنا کہ مقسم شاہ، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے کسی طرح کا کوئی سوال کرنے سے شناور نے منع کیا ہے، وہ خود اس سے جواب مانگے گا۔ تم اپنا جواب دو، اسے دیکھتے ہوئے پھر سے کہنے لگے۔ صحیح کہا آپ نے دادا جان، عنایا شناور کی گنہگار ہے، بہتر ہے کہ اس کا فیصلہ وہ کرے، اور یہ شخص میرا گنہگار ہے تو اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گی۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں اپنا آپ اس کے حوالے کرتی ہوں، لیکن اس قسم کے ساتھ کہ اس شخص کو میری ذات سے کوئی خوش نصیبی نہیں ہوگی۔ آپ اسے جائیداد سے بے دخل کر دیں، کیونکہ اب یہ بے شک مجھے سڑک سلائے، میں اس کے ساتھ سونے کو تیار ہوں۔ جی ہاں مقسم شاہ، آج سے میں آپ کی بیوی ہوں۔ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کر کے جس طرح آپ نے مجھے گنہگار کیا ہے، اسی طرح اس گناہ کی سزا میں آپ کو ساتھ دوں گی۔ میں پیکنگ کر رہی ہوں، آپ مجھے جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ مقسم نے ایک نظر دادا جان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی طرف دیکھتے ہی چہرہ پھیر گئے تھے۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ یہ سارا سامان اس وقت شناور کے کمرے میں شفٹ ہونے کے لیے پیک کیا گیا تھا، لیکن آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے ہی جا رہی تھی۔ زندگی اس موڑ پر لے آئے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ضروری تو نہیں جو ہم سوچے وہی ہماری زندگی میں ہو جائے۔ اس نے شناور کے حوالے سے بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے، لیکن اس کا کوئی بھی ایک خواب بھی پورا نہ ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں دو ہی لوگ اہم تھے، ایک شناور اور ایک عنایا۔ اس نے عنایا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ ایسا کرے گی یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر اس کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ کاش وہ سمجھ جاتی کہ وہ کوئی معصوم بھولی بھالی سیدھی سادی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان سب چیزوں سے بہت آگے نکل آئی ہے، ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ اس نے اس کی زندگی خراب کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کی زندگی میں کبھی مقسم شاہ شامل ہوگا یہ بھی اس کی سوچ میں کہیں نہیں تھا۔ کیسے اس شخص کو اس سے محبت ہوئی تھی، اور یہ کیسی محبت ہے جو اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال گئی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کیا ہوا؟ کیا وہ اس طرح سے اپنی محبت ظاہر کرتا؟ محبت کے نام پر انسان ہر امتحان پار کر جاتا ہے، اس کی زندگی کے لیے اپنا آپ ہار دیتا ہے۔ ایک ایسی محبت تھی جس نے مقسم شاہ کو اتنا مطلبی کر دیا تھا کہ اس نے کسی کے بارے میں بھی نہ سوچا، لیکن اس کے دماغ میں جو بار بار سوال آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر عنایا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا سچ میں عنایا شناور کو پسند کرتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ لیکن عنایا کی ایج میں کوئی بھی لڑکی یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ عنایا پر اپنے بے شمار غصہ ظاہر کر آنے کے بعد بھی اس کا دل اس بات کا گواہ تھا کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ تھی، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہی تھی۔ وہ عنایا پر ہاتھ تک اٹھا کر آئی تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی چیز اسے غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک غلط فہمی ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ سازش تو تھی، لیکن یہ سب کچھ مقسم نے کیا تھا۔ لیکن عنایا کا سازش میں کیا رول تھا؟ اس کے جھوٹ بولنے کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اسے بلیک میل کیا گیا تھا؟ کیا اسے کوئی بڑا لالچ دیا گیا تھا؟ جس طرح اس نے اس ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے، کیا اسی طرح اس نے عنایا کو بھی کیا تھا؟ وہ سوچے جا رہی تھی اور الجھ رہی تھی۔
اس کا دل بہت بے چین تھا۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ مانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اور پھر اس نے یہ سب کچھ صرف امریش کے لیے کیا تھا۔ اس نے انایا کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑتا، لیکن وہ اسے تباہ کرنے والا سب سے بڑا نام تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اسے بہت سارے پیسے دینے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن انایا نے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ اسے بھائی کے نام پر داغ کہا تھا، اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اس کے معصوم رخساروں پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، جس کے بعد وہ بہت پچھتایا تھا۔ ساری رات انایا اس کے پاس اسٹور روم میں رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں چیختی چلاتی سب کو پکارتی رہی، اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اسے وہ نشیلا جوس پلا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس جوس کا نشہ ایسا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ انایا ہر چیز قبول کر لے گی۔ اس نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ پر چاقو چلا دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس طرح امریش اور شناور کو بھی قتل کر دے گا۔ اگر اس کے دل میں اپنے لیے کوئی رحم نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے پر رحم کیوں کرے گا؟ وہ امریش اور شناور کو جان سے مار ڈالے گا۔ اگر یہ شادی ہوئی تو اور ان دونوں کی موت کا ذمہ دار وہ ہوگی۔ اس نشے نے اس کے دماغ پر اثر کیا تھا، جو اسے اتنا زیادہ خوفزدہ کر گیا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ اس کا ذہن بری طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کسی کو اس کا نام بتا سکتی تھی۔ اس نے اسے بہت برے طریقے سے ٹریپ کیا تھا، اور اس کے بعد اسے اسٹور روم میں لائٹ آف کر کے تنہا چھوڑ گیا۔ اور پھر وہی ہوا تھا، نشے نے اپنا اثر دکھایا تھا، اور چیختے چلاتے وہ اندھیرے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ مخزن نے کمرے میں آ کر اسے اپنے کپڑے پھاڑنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر جب مخزن نے اپنی ہی حویلی کے ایک ملازم کو شناور کے ساتھ کچھ برا کرنے کے لیے فون کیا تو وہ اس کام کے لیے مان گئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، جس پر مخزن نگاہیں چرا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ وہ سچے دل سے اسے اپنی بہن مان چکا تھا، لیکن فی الحال اس کو صرف اپنے مطلب سے غرض تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تم سے کرواؤں گا، اور وہ یہ سب کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ دوسری بار وہ کمرے میں آیا تو انایا وہیں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس پڑا دوپٹہ اس نے اس کے اوپر ڈالا، اور پھر جب یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اسے اٹھا کر وہ شناور کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اس وقت شناور نہا رہا تھا اور یقیناً اس کی آہٹ کو محسوس کر چکا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے انایا کو بیڈ پر رکھنے کے بجائے زمین پر رکھ کر بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہوا تھا۔ جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا، اور اب وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکا تھا۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آسان تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے حاصل کر چکا تھا، یا وہ اسے ساری زندگی کے لیے کھو چکا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے نام ہو چکی تھی، اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سب گھر والے اس سے خفا تھے سوائے اس کی ماں کے۔ آخر وہ اس کی ماں تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت سارے آنسو بہا کر اسے رخصت کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو رہی تھی، لیکن اس گھر میں نہیں بلکہ اس گھر سے بہت دور۔ اس نے اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر کر آئی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں یہاں سے رخصت کرتا، بس یہ خاموش رات اس حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ اس نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اسے جو بھی کہنا تھا وہ دادا جان کے سامنے کہہ چکی ہے۔ اب مزید کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ وہ نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے کر جا رہا تھا۔ سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ جب مخزن نے بولنا شروع کیا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں ناراض ہونا بھی چاہیے، میں نے کام ہی ایسا کیا ہے، لیکن کیا تم نہیں جاننا چاہو گی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سب کچھ جان چکی ہوں میں۔
اب مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، میرے سامنے کسی طرح کی کوئی صفائی پیش مت کرنا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دیکھو میں تمہاری محبت میں کتنا مطلبی ہو گیا، کتنا خود غرض ہو گیا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شناور اس سے نکاح کر لے گا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت شاکنگ ہے۔ میرے دماغ میں بہت ساری الٹی سیدھی سوچیں آ رہی تھیں تو میں کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ امریش، میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ تمہیں کھو دینے کا دکھ ہر چیز پر بھاری تھا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں نے یہ سب کچھ صرف تمہارے خاطر کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے عنایا کے ساتھ؟ سچ بتائیں مجھے۔ مکھظم شاہ، کیوں اس نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ سب آپ کی سازش کا حصہ تھا نا؟ آپ جانتے ہیں میں اس سے کیا کیا کہہ کے آئی ہوں، میں اس پر گھٹیا الزام لگا کر آئی ہوں، میں اس کی معصومیت کو روند کر آئی ہوں۔ بتائیں مجھے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تڑپ کر اس سے سوال کرنے لگی، جس پر مکھظم نے آہستہ آہستہ ہر بات اس کو بتا دی۔ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات میں اسے کچھ بھی جھوٹ بول کر یا چھپا کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اسے اس کے بارے میں یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بہت صفائی سے زندگی گزاری تھی، کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر بھی اس سے اس کی محبت نہ ملے تو یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ وہ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اتنا گر گیا تھا، اس نے صرف اپنی پرواہ کی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس نے محبت اور جنگ میں سب جائزے کا فارمولہ اپنایا تھا، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا وہ شاید صرف امریش ہی سمجھ سکتی تھی۔ کیونکہ مکھظم پچھتا تو رہا تھا، لیکن اس کے پچھتاوے پر یہ خوشی حاوی تھی کہ امریش اب تک اس کے ساتھ ہے، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ لیکن شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے آئی ہے، کس کے کہنے پر آئی ہے، کیوں اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کیا ہے۔ ہاں، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور شاید وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کر پاتی، لیکن اس کی مجبوری کی انتہا یہ تھی، وہ اس کے ساتھ تھی اور کسی سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اس کا ساتھ ضرور نبھائے گی، اور اب اسے یہ وعدہ نبھانا تھا، مجبوری میں یا خوشی سے، لیکن اسے اس شخص کا ساتھ نبھانا تھا، اسے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جس کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، جسے بے انتہا چاہتا تھا، آج وہ اسی پر الزام لگا گئی تھی۔ جن باتوں کا مطلب آج تک اسے پتہ نہیں تھا، آج وہ ان کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ امریش کی ایک ایک بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ ہاں، وہ سب سمجھنے لگی تھی، کیونکہ صرف بات وہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ چاچی بیگم نے کمرے میں آ کر اسے ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو دادا جان اچانک وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ عنایا کی کوئی غلطی نہیں ہے اور عنایا کو کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، اور اس دن کے بعد دادا جان کے سامنے اس سے کوئی کچھ نہ کہتا۔ لیکن چاچی بیگم اپنے دل کی بھڑاس ان کی غیر موجودگی میں نکالتے رہتی تھیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن جب اس کے بابا بھی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو پھر یہ سب کچھ بدلنے لگا، لیکن اسے برداشت کرنے کی عادت ہونے لگی تھی۔ اب اس کے لیے یہ سب کچھ بہت نارمل ہو گیا تھا۔ ان کی خوشی، زرشے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے، بلکہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کی بیٹی کے نصیب جاگ گئے تھے۔ اب تک وہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پائے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے حویلی سے رشتہ آیا ہے۔ ان سے تو یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، جبکہ زرشے خود کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دادا جان نے بے حد محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ یہ انگوٹھی جو اس وقت اس کے ہاتھ کی انگلی میں موجود تھی، وہ کسی اور کے نام کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کے نام کی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔
زراور نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، کسی شہزادی کی طرح اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، تو وہ خوش کیوں نہ ہوتی۔ خوشی اس کے روم روم سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھ کر فیصلہ زراور کے حق میں سنا دیا تھا۔ ان کی بیٹی اس رشتے سے خوش تھی تو ان لوگوں کو بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں بس اپنی بیٹی کی خوشی سے سروکار تھا۔ ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ بھی خوش تھے۔ دادا جان نے ان کی شادی کی تاریخ شناور اور عنایا کی شادی والے دن طے کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی شادی اس کی سہیلی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی دیورانی بن رہی ہے۔ وہ عمر میں تو اس سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کا رشتہ بڑا تھا، اور اس کی بہن کی سہیلی ساری زندگی کے لیے ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی عنایا کے لیے سرشے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ عنایا کی زندگی میں بہت کچھ برا ہوا تھا، اس نے بہت کچھ سہن کیا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دی ہوں گی۔ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت دور تھی، اور اس کے ماں باپ بھی اسے ان باتوں سے دور رکھنا پسند کرتے تھے۔ اس نے ان سب چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں کیا تھا، بس اسے عنایا کو دیکھ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ روتی تھی، اور پھر چاچی بھی اس سے بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی باتیں سناتی تھی۔ وہ اسے بہت ذلیل کرتی تھی اور کہتی تھی وہ بد کردار ہے۔ وہ اس کے کردار پر انگلی کیوں اٹھاتی تھی؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن وہ ہمیشہ کہہ دیتی کہ ان سب چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عنایا کو یہ ساری باتیں یاد کروا کر وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ان سب چیزوں کا ذکر اس کے سامنے بہت کم کرتی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تمہاری اور بھائی کی شادی کا، تم لوگوں نے سب کو بتا دیا، مجھے نہیں بتایا۔ عنایا کتنی غلط بات ہے، زرشے کتنی غلط بات ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی شکایت نامہ پھر سے کھول کر بیٹھی تھی جب زرشے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ چپ کر جاؤ اللہ کی بندی، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں، اب تک نکاح کی خبر صرف تمہیں پتہ ہے، اور خبردار جو تم نے یہ بات کھولی، یہ بات چھپی ہوئی ہے، چھپی ہی رہے گی، اور اب تو منگنی ہو چکی ہے تو شاید میں بار بار یہاں نہ آؤں۔ میں تو بس تمہیں انگوٹھی دکھانے کے بہانے یہاں آئی ہوں، ورنہ تو امی آنے نہیں دے رہی تھی، اتنی مشکل سے بہانہ لگایا ہے کہ میں کیا بتاؤں، اور مجھے نا مکرم بھائی نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں کسی کو بھی نہیں پتہ، ابھی تک تو آگے بھی کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، خاص کر تب تک نہیں جب تک میں رخصت ہو کر یہاں حویلی میں نہ آ جاؤں۔ بعد میں اگر کسی کو پتہ چلتا بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ابھی خاموشی بہتر ہے، اور وہ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے علاوہ میری زراور سے ملاقات بالکل بند کر دی ہے امی نے۔ امی کو بھی اس بات کا جب یقین ہو گیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، تبھی انہوں نے مجھے آنے دیا ہے، اور ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ مہندی، مایوں، شادی، ولیمہ، نکاح سب ایک ایک ہی دن۔ تمہارا بھی نکاح ہو چکا ہے، میرا بھی نکاح ہو چکا ہے، لیکن نکاح دوبارہ ہوگا، تمہارا بھی اور میرا بھی، کیونکہ تمہارے نکاح سے کوئی اچھی یاد نہیں جڑی اور میرے نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو اسی لیے یہ ساری رسمیں دوبارہ کی جائیں گی، جس سے میں بہت خوش ہوں۔ جیسا میں چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نصیب میں جیسے ساری خوشیاں لکھ دی ہیں، اور اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے گا، دیکھ لینا، تمہارا ہر دکھ نہ بھائی ختم کر دیں گے، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر عنایا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سچی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے عنایا نے اسے نہیں بتایا تھا کہ شناور شادی کے لیے کیوں راضی ہوا ہے اور وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے، لیکن اسے تو وہ بتا چکا تھا کہ وہ سب کچھ صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔
جو الزام اس نے اس کی ذات پر لگا کر اسے ہر انسان کی نظروں میں مشکوک کر دیا تھا، اس الزام کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس سے شادی کر رہا ہے، کیونکہ شناور شاہ کبھی اپنے بدلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ساری باتیں تو جو وہ اپنے دل میں دبائے ہوئی تھی، لیکن اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر کسی طرح کی کوئی اداسی نہیں آنے دی تھی، کیونکہ زرشے کی خوشی اس کی خوشی تھی۔ ہاں وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اب نہ تم میری عزت کرنا شروع کر دو، کیونکہ میں تمہاری جیٹھانی ہوں۔ لیکن یار ایک بات مجھے بڑی کنفیوز کر رہی ہے، ہم اپنے والے کو پہچانیں گے کیسے؟ میرا مطلب ہے یہ تو بالکل سیم ٹو سیم ہے، ہم تو یار کنفیوز ہی رہیں گی ساری زندگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عنایا کھل کر ہنسی، کیونکہ اس بات کو تو وہ خود بھی سوچتی تھی، اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو زراور، اتنی خوشی کے پیچھے کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ وہ بڑے مزے سے کھڑا چائے کے گھونٹ لے رہا تھا، جبکہ اپنے پاس کھڑے مسکراتے بھائی کی خوشی زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے آگ لگانے کی خاطر پوچھنے لگا۔ ہاں خوش تو میں بہت ہوں، لیکن خوشی کے پیچھے وجہ تم ہی ہو۔ تم نے سچ میں یار کیسے سب کو منا لیا؟ مجھے تو لگا تھا سب بہت مشکل ہوگا۔ تم کمال ہو جانی، آئی لو یو سو مچ، وہ اس کے گلے سے لگتا ہوا بولا تھا۔ واؤ واؤ، پیار مجھ پر آنا بھی چاہیے، میں نے تیری کتنی مدد کی ہے، تیری ڈوبتی کشتی کو پار لگایا ہے، لیکن سوری مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی۔ وہ تمہیں دلہا بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تیری مدد کر دی، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ شادی کے بعد تیری معصوم سی دلہن تجھے دن میں تارے رات میں سورج کا دیدار کروائے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ویسے مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ مجھ سے شادی پر راضی ہوئی کیسے؟ مطلب وہ تو شادی سے صاف انکار کر رہی تھی، تو نے اسے ڈرایا دھمکایا نہ، یا کچھ الٹا سیدھا کہا نہ؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، جس پر شناور کندھے اچکا گیا تھا۔